السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما پارہ کر رہے ہیں اور ہم اب معوذتین پہ پہنچے ہیں۔ یہ دو صورتیں ہیں جن کو ہم بہت سی چیزوں سے بچنے کے لیے، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور آج ہم سورہ الفلق کی تفصیل دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بہت سی باتیں ہیں اس صورت میں سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو ہمیں شر سے محفوظ رکھتی ہیں، اور شر کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایسا شر جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، ایسا شر جو چھپا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، سامنے موجود ہے اس وقت ان دا ٹائم فریم، یا فیوچر میں آنے والا ہے، نظر آنے والا ہے، یا ایسا ہے جو کہ بہت ہڈن ہے اور اس کے بارے میں اس کی حقیقت کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الفلق اور سورہ الناس، جن کو ہم معوذتین کہتے ہیں، کو بہت اہمیت دی ہے۔ اور ان کی بہت بڑی اہمیت میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کچھ ایسی آیات نازل فرمائی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں فرمائی گئیں، اور اس پہ آپ نے سورہ الفلق اور سورہ الناس کی آیات جو ہیں ان کو تلاوت فرمایا۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا کہ سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس جو ہے ان کو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھا جائے، اور ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ جو ان کو اس طرح سے پڑھ لے گا وہ ان کے لیے ہر حساب سے کافی ہو جائیں گی۔ عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تاکید کی، اے عقبہ، میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں شامل ہوئیں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ ان جیسی فرقان میں ہیں۔ تم پر ایک رات بھی ایسی نہ گزرے کہ تم ان کو نہ پڑھو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ہمیں نیند آئی ہو، جتنا بھی ہمیں مشکل لگ رہا ہو، جتنا بھی ہم آکیپائیڈ ہوں، تو ہم ان صورتوں کو ضرور تلاوت کیا کریں، ضرور پڑھیں، اور ان کے ذریعے جو ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پروٹیکشن میں پناہ میں آ جائیں۔ ایک اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن میں ایسی کوئی صورت نہ پڑھو گے جو سورہ الفلق کی طرح بلیغ ہو، یعنی اس کے اندر ایسی گہرائی ہے کہ جب انسان اس کو سمجھنا شروع کرتا ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی ایک صورت میں اور چند آیات میں کیا کچھ خزانے، راز اور میسیجز جو ہیں ہمارے لیے چھپائے ہوئے ہیں۔ اس کو رات کو دم کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح نظر بد سے بچنے کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو سورت کا آغاز کرتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں رب کی، کون سے رب کی؟ فلق، جو صبح کا رب ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر ہم سب سے پہلی بات جو سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم نے اعوذ، ہم نے پناہ لینی ہے، اور اعوذ جو ہوتا ہے اس میں کیا بات آتی ہے کہ ہم ہر اس چیز سے پناہ لینا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا اسپیکٹ کیا آتا ہے، ہم اس کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جو ہمیں یقینی طور پہ ان سب چیزوں سے بچا سکتا ہے، اور ہم یہ بولتے ساتھ ہی اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے رب، آئی ایم اے ویری ویک پرسن، میں ہر چیز سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی، نو میٹر ہاؤ ہارڈ آئی ٹرائی، کتنی بھی ہم کوشش کر لیں، کتنی بھی ہم ایفرٹس لگا لیں، لیکن بہت سی چیزیں جو میرے ارد گرد ہیں وہ مجھے ایسے طریقے سے نقصان پہنچا سکتی ہیں وچ از بیونڈ مائی پرسیپشن، تو میرے رب تو ان سے سب سے مجھے بچانے والا ہے۔ اپنے آپ کو اگر ہم نقصان سے بچا لیتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے جو کہ انسان کو ملتا ہے۔ تو ہم نے کیا دعا مانگی؟ قل اعوذ برب الفلق، فلق کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ فلق جو ہوتا ہے پھاڑنے کو کہتے ہیں، اسی لیے اس کو صبح کے لیے کہا جاتا ہے کہ صبح کے رب کی، کیونکہ
جو یہ فلک ہے کیا ہے؟ کوئی چیز نہیں تھی اور وہ بہت کچھ بن گئی. یہ بھی کام کس کے سامنے ہوا اور کس نے کیا؟ یہ ہمارے رب نے کیا. اسی طرح کسی چیز کو چیرنا، پھاڑ کے کسی طریقے سے نکالنا. صبح کے وقت کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رات کا جو اتنا اندھیرا ہوتا ہے اس کو پھاڑ کر ایک دم جو ہے سورج کی کرنیں باہر نکلنا شروع کر دیتی ہیں. بیسیکلی یہ سمبولک بھی ہے پازیٹیوٹی کے لیے کہ ہم اپنے ایسے رب کی پناہ میں آتے ہیں جو ہمیں کوئی چیز جو ایک دم سے ہمارے سامنے آنے والی ہے، ان ایکسپیکٹڈ سچویشن ہے، ان ایکسپیکٹڈ قسم کا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے جو وہاں پہ انتظار کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے سکتا ہے اور ہمیں ان سب چیزوں سے بچا سکتا ہے. آج کے دور میں آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ اکثر ایسے کلپس ہوتے ہیں نا کہ سم ون واز سو لکی، اور انہوں نے دکھایا ہوتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ سے بال بچا، کوئی اوپر سے چیز گر رہی تھی اس سے بچ گیا، کوئی گرنے والا تھا اس سے بچ گیا، کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا وہ درمیان میں سے نکل کے بچ گیا. بہت سارے اس میں ایسے سینیریوز ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اس رب کی پناہ میں آ رہے ہیں جو کسی بھی چیز کو نکال سکتا ہے، کسی بھی چیز کو حاضر کر سکتا ہے، کسی چھپی ہوئی چیز کو بھی اسی کے سامنے جو ہے وہ سب چیزیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں اس طرح سے رکھتی. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 257 میں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے، ساتھی ہے. کن لوگوں کا ہے؟ ایمان لانے والوں کا. کہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے؟ ان کو نکالتا ہے ظلمات میں سے، اندھیروں میں سے. کس کی طرف لے کر جاتا ہے؟ نور کی طرف لے کر جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قوت ہے، جو قدرت ہے، ہم اس کو بہت ہمبل طریقے سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ بس اب مجھے اپنے رب کی پناہ چاہیے. تھوڑا سا اگر ہم ویسے بھی انالائز کر لیں کہ اگر آپ نے قرآن پاک کو شروع سے پڑھنا شروع کیا اور اب آپ اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں اگر سیکوینس دیکھا جائے تو آخری 2 صورتیں آتی ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے سورہ الاخلاص کی جہاں پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ ایک قسم کا عہد کر لیا کہ میرے رب میری سنسیئرٹی تیرے ساتھ ہے، توحید کے ساتھ ہے، تیری معرفت کے ساتھ ہے. تو اب کیا ہے؟ اب انسان ایک بڑے بھرپور جذبے میں ہوتا ہے کہ میں نے جا کر دین کا کام کرنا ہے، دین کے مطابق اپنی عبادات کو امپروو کرنا ہے، لوگوں تک بھی اس خیر کو پہنچانا ہے، اپنے گھروں میں بھی اسٹیبلش کرنا ہے سارا سسٹم. لیکن کیا یہ اتنا ہی آسان کام ہے؟ نہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب ان مشکلات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک گولڈ مائن دے دی ہے کہ ہم ان 2 صورتوں کو اپنی زندگی میں اس طرح سے انٹیگریٹ کر لیں کہ ہر وقت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آتے رہیں. کیونکہ یاد رکھیے گا، جیسے ہی انسان اپنی ایمان کو اس لیول پہ لے جانا شروع کرتا ہے تو بہت سے جو دشمن ہوتے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی جب آپ ان کے لیے تھریٹ بن جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے خلاف بہت سی پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہمارے دین کا اسلوب یہ ہے، ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا اب آپ اپنی ایمانی حالت پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اب آپ اللہ کی خاطر بہت سے جو اپنی چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کا پیغام جو ہے، جو اللہ نے ہم پہ ذمہ داری ڈالی ہے امت وسط ہونے کے ناطے، وہ آگے تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو آپ ایسے کریں کہ جتنے آپ کے دشمن ہیں نا ان کو بھی ایکسپلور کرتے جائیں، ڈیٹیکٹیو بھی بن جائیں ساتھ ساتھ. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں، آپ ان سب چیزوں کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اور آپ کا رب جو ہے وہ خود ان سب کو دیکھ لے گا، ان کے کیا کیا ایشوز ہیں، کیا کیا چیلنجز ہیں. آپ بس فوکسڈ ہو کے اپنے ایمان پہ کام کرتے رہیں. آپ بس فوکسڈ ہو کے جو آپ کی ذمہ داری ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے، آپ بس اس کو بھرپور انداز سے پورا کرتے چلے جائیں. تو یہاں پر ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آنی چاہیے کہ ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ فلق، تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ہر چیز سے وہ جو پھٹ پھٹ کے چیزیں باہر نکل رہی ہیں، وہ جو اندھیرے کے بعد روشنی میں واضح ہوتی ہے، یعنی روشنی میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے او اچھا یہاں پہ یہ بھی پڑا ہوا تھا، یہ بھی پڑا ہوا تھا. لیکن جب وہ پچ ڈارک ہے تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ وہاں کیا کچھ ہے. لیکن ہم اپنے رب سے کہتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ میرے رب ہمیں ایسی کوئی پروٹیکشن دے دے.
اور اس میں ہمارے لیے بہت سی ہوپ بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ آپ دیکھیں گے پیرانوائڈ ہوئے ہوتے ہیں کہ میرے بہت سے دشمن ہیں, بہت سے حاسد ہیں, کسی کو ایک طرح کا خوف, کسی کو دوسری طرح کا خوف. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہمیں ہر خوف سے بھی نکالتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل, کوئی بھی چیلنج ہماری زندگی میں ہو تو ہمیں پازیٹیو رہنا ہے, ہمیں ہوپ فل رہنا ہے. اس رب کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں یہ جو پھاڑنے کی بات ہوئی ہے نا, فلق, اور میں نے آپ سے کہا اس میں ہوپ ہے, اس میں پازیٹیوٹی ہے. کئی دفعہ یہ جو مشکلات ہوتی ہیں باہر کی نہیں ہوتی, اندر کی ہوتی ہیں. اندر کے اندھیرے بہت سارے ہوتے ہیں, اندر کی بہت ساری, جیسے ڈپریشن ہے, اگنورنس ہے, ہرٹ ہے, ڈاؤٹس ہیں, ڈیزائرز ہیں. کتنا بڑا ایک پیکیج ہم اندر لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہی ہمارے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے. تو ہم کلی طور پہ, یعنی ہم ہر چیز کا نام نہیں لے رہے, لیکن جب ہم یہ صورت پڑھ رہے ہیں اور ہم اس وقت سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی پروٹیکشن میں آ رہی ہوں, تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بیسیکلی اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ میسیج یہ دے رہے ہیں, جو کچھ بھی ہے, ٹینجیبل ہے, انٹینجیبل ہے, میرے اندر ہے, باہر ہے, سب چیزیں جو ہیں میرے رب کے کنٹرول میں ہیں. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کہا قل اعوذ برب الفلق, یعنی اپنے رب کی بات کی کہ میں پناہ, میں کہہ دیجئے میں پناہ طلب کرتا ہوں اپنے رب کی, جو صبح کا رب ہے. رب کی بات جب ہوئی ہے تو رب میں کیا کچھ آتا ہے. اکثر ہم جب اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں نرچرر اور سسٹینر, یعنی پیدا کر کے اس کے بعد چھوڑ نہیں دیا ہمارے رب نے, بلکہ ہمیں لگاتار ہماری حفاظت کر رہا ہے, ہماری ضروریات کا خیال رکھ رہا ہے, اس سسٹم کو آٹو پہ نہیں چھوڑا ہوا ہے, ہماری نگرانی بھی کر رہا ہے, ہماری دعائیں بھی سن رہا ہے. رب میں خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3 نام آتے ہیں. سب سے پہلا نام آتا ہے الخالق, وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے. یعنی ہمیں اس بات کا کامل یقین ہونا چاہیے کہ دنیا جہان میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے. خیر ہے, شر ہے, انسان ہیں, حیوان ہیں, جاندار ہیں, لیونگ نان لیونگ ہیں, پہاڑ, زمین, کائنات, انسان کے اندر جو کچھ سسٹمز چل رہے ہیں, انسان کی جو بہت ساری ارد گرد جو سچویشن ساری پیدا ہوئی ہوئی ہیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. وہ رن کیسے کریں گی, ان کی نیڈز کیا ہوں گی, وہ کام جب کر رہے ہوں گے تو انہوں نے کس کس ٹائم میں ہونا ہے, یعنی فریم آف جو ٹائم ہے وہ بھی ڈیفائن کر دیا گیا. سو ایک لمبی لسٹ آتی ہے, لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ جب ہم رب بولتے ہیں تو ہمارا یہ کامل یقین بھی تو ہو کہ وہ پیدا کرنے والا ہے. اگر ہم ایبسنٹ مائنڈڈ دعا یہ پڑھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اللہ نے پیدا کیا ہے, لیکن آج کل کے سپر پاور کے آگے تو کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا, لیکن یہ فلاں چیز جو ہے یہ اتنی خطرناک ہے اس سے تو کوئی نہیں بچا سکتا, تو پھر ہم وہ پہلے کانسیپٹ کو ہی نگیٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں بار بار اپنے آپ کو بتانا ہے وہ خالق ہے نا, وہ پیدا کرنے والا ہے نا, جو پیدا کرتا ہے اس کے کنٹرول میں بہت کچھ ہوتا ہے, اس کو اس چیز کی حقیقت کا بھی صحیح طرح سے پتہ ہوتا ہے, اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. دوسرا کانسیپٹ جو رب میں آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں المالک, یعنی وہ بادشاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب ہم اللہ کی حفاظت میں آنے کی بات کرتے ہیں یا ویسے جنرلی بھی حفاظت کی بات کرتے ہیں, اور اگر ہمیں پتہ چلے کہ کوئی انسان بہت انفلوئنشل ہے یا ہم ایسی سچویشن میں سٹک ہو گئے ہیں کہ ایسا انسان ہے کہ اب ہم اس سے کمپیٹ نہیں کر سکتے, تو فوراً آپ کو ہیلپ لیسنس کی فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ میری تو کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہم کس کی پناہ میں آ رہے ہیں, المالک, بڑے بڑے بادشاہوں کا جو ہے وہ بادشاہ ہے, اور اس کے نزدیک کوئی انسان, کوئی سپر پاور اتنی پاورفل نہیں ہے کہ وہ ہمیں نہ بچا سکے. اور اس کی بادشاہت ہے, وہ جو چاہے سسٹم اسٹیبلش کرتا ہے, وہ جس کو جو چاہے اس سے کروا سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا, وہ نیچرل لاز سے ہٹ کر بھی بہت سے کام کر سکتا ہے. اور یہی یقین جو ہے جب ہم یہ بول رہے ہیں اس صورت میں, یہ پہلی آیت ہی پڑھ رہے ہیں, ہمارے اندر یہ یقینی کیفیت آنی چاہیے. پھر تیسری بات اس میں آتی ہے المدبر, پیدا کرنے والا, خالق, بادشاہت اس کی ہے, ساری کنگڈم اس کی ہے, اسی کا کنٹرول ہے, ہمیں کسی اور انفلوئنشل کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر المدبر, اس کی تدبیر ہے, اس نے سارے اپنی جو مخلوق ہے اس کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا, جو کچھ ہونے والا تھا. قلم کو پیدا کیا اور اس کو کہا لکھ دے, اور اس نے لکھ دیا.
سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے. یہ جیسے کئی دفعہ لوگ بہت دکھی ایسے ڈائلاگ بولتے ہیں نا اوپر دیکھ دیکھ کر، یا نمازوں میں، یا آپ کو اکثر یہ ٹی وی کے ڈراماز میں یا ایسی جگہوں پہ نظر آتا ہے، کتابوں میں، جہاں بہت سینٹیمنٹل باتیں کی جاتی ہیں. اللہ تو کہاں ہے، تو سنتا کیوں نہیں، کیا تو دیکھ رہا ہے، کیا تو دیکھتا نہیں ہے. لوگ دنیا کے مظالم دیکھ کر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ تدبیر کیا ہے، اس کے نوٹس میں سب کچھ ہے کہ ان اے گیون ٹائم فریم یہ ہونے والا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. جیسے آپ دیکھیں اگر کوئی چور چوری کرتا ہے، ہم اگر بہت زیادہ اس کو کھوج بھی لگائیں، بہت انٹیلیجنس کو بھی انوالو کریں، پولیس کو انوالو کریں، بڑے ہم نے سی فوٹیج کیمراز لگائے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی ہم چیک آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کتنی چیزوں کی حقیقت ہمیں پتہ نہیں چلتی. کئی دفعہ کوئی ریکوری بھی ہو جاتی ہے اور کوئی آ کے پوچھتا ہے پکڑے کیسے گئے، ہوا کیسے، تو وہ بھی ہمیں بٹس اینڈ پیسز پتہ ہوتے ہیں جن کو ہم جوڑ کر بات بتاتے ہیں. لیکن اس وقت یہ سوچنا کہ میرے رب کو تو سب کچھ پتہ تھا نا، جب مجھے نہیں پتہ تھا اور یہ معاملہ ہو رہا تھا تب بھی پتہ تھا، ان کے دل میں کیا تھا وہ بھی پتہ تھا، ان کی پلاننگ کیسے تھی وہ بھی پتہ تھا. اگر انہوں نے کوئی سوئی لے کر چھپا دی ہے تو وہ بھی پتہ تھا، اگر وہ فیوچر کے لیے کچھ پلان کریں وہ بھی پتہ تھا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق. ہم کہہ رہے ہیں کہ میں پناہ لیتی ہوں رب کی جو کہ صبح کا رب ہے. یعنی یہ پناہ وہ نہیں ہے کہ میں خوف کے مارے ہل نہ سکوں، کوئی کام نہ کر سکوں، ہینڈی کیپ ہو کے رہ جاؤں. جیسے آپ دیکھیں کہ لوگوں کو جب فیئر ریلیٹڈ چیلنجز آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ان کو فوبیاز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، وہ پیرانوائڈ ہو جاتے ہیں، وہ ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں، ان کی فیملی ڈس فنکشنل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کا سارا لائف سٹائل جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے، ان سے کام نہیں کیا جاتا. لوگوں کو جیسے آپ دیکھیں ایون سٹیج فرائٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ بول نہیں سکتے کسی جگہ پہ. اندھیرے کا ڈر، یا یہ کہ کوئی آپ نے نیچرل ڈیزاسٹر دیکھا ہے، کوئی بھی ایسی چیز آپ کی زندگی میں آئے آپ اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو صورت ہے یہ ہمیں ان تمام جو خوف ہیں، فیئرز ہیں، فوبیاز ہیں، ان سے نکالنے میں ہیلپ کرتی ہے. لیکن خالی اس کا پڑھ لینا نہیں، اس کو پڑھنا ہے اور پڑھتے ہوئے اس پہ غور و فکر بھی کرنی ہے. رب کے نام کو بھی بار بار سمجھنا ہے، اس میں جو میں نے آپ کو کمپوننٹس بتائے ہیں ان پہ بھی غور و فکر کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ بھی کرتے چلے جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان رکھو اگر ساری امت تمہیں مل کر کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے. یعنی اس فرم کنوکشن، یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ سورت پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اگر میرے رب نے اس میں، میرے رب کے اختیار میں سب کچھ ہے اور میرا رب چاہے تو اس کو آسانی سے میرے سے دور کر سکتا ہے، اور اگر میرے رب نے اس کو ابھی بھی میری زندگی میں رکھا ہے تو اس میں بھی ضرور کوئی خیر ہوگی، مجھے وہ اس سے برے شر سے بچا رہا ہوگا. پھر ہم اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں آیت نمبر 2 کو اگر آپ دیکھیں اس میں آتا ہے من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہر چیز پیدا کس کی ہوئی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. سورہ الغافر کی آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے رب تمہارا، خالق کل شیء، جو اس نے تخلیق کیا ہے، وہ خالق ہے ہر چیز کا، ان امیجنیبل اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. یعنی آپ جتنا سوچنا شروع کریں گے اتنا زیادہ آپ ایسے ڈھہ جائیں گے، آپ کہیں گے اچھا یعنی کہ وہ میرا رب ہے، اور آپ کے اندر یہ اعتماد بھی بہت زیادہ آئے گا کہ جب وہ اتنا کچھ بنا سکتا ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ میرے لیے مجھے وہ حفاظت نہ دے. اور پھر لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم پھر کہاں سے پھیرے جاتے ہو، کہاں سے تم ڈیلیوڈ ہو جاتے ہو، کہاں پہ تم جو ہے ادھر ادھر جانا شروع کر دیتے ہو، ایسے لوگوں سے یا ایسی ہستیوں سے مدد طلب کرنا شروع کر دیتے ہو جو تمہارے کوئی کام بھی نہیں آ سکتی. اس صورت کو پڑھتے وقت ہمیں کوئی خوف، کوئی پریشانی، کوئی مشکل جو بھی ہے اس کو ذہن میں لانا ہوگا، اس کے بارے میں ایکچولی سوچنا ہوگا، اس فیئر کو ایڈریس کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ اپنے آپ کو بتانا ہوگا یہ جتنا مرضی بڑا فیئر ہے، جو مرضی چیز مجھے بہت زیادہ بادر کر رہی ہے، میرے رب کے کنٹرول میں ہے، میرے رب سے اوپر نہیں ہے کوئی چیز.
میرے رب چاہے تو اس کو مجھے ایسی حفاظت اس سے دے دے گا کہ کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ سوچنا میرا کام نہیں ہے کہ وہ کیسے ہوگا. میرا سوچنا یہ کام ہے کہ میرا رب اگر میں نے اس کی حفاظت لے لی, اس کی پناہ لے لی, تو پھر آئی ایم ان سیف زون. سو انسان تنہائی میں ہو, اس کو محسوس ہو رہی کوئی بیماری ہے, کوئی نعمتوں کا زوال ہے, جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس میں کوئی بھی شر ہے. جیسے آپ دیکھیں ہوا اچھی طرح چلے تو بہت خوبصورت, لیکن وہ آندھی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اسی طرح بجلی تھوڑی سی چمکے تو ہم کہتے ہیں چلو الحمدللہ موسم بدلے گا, پلیزنٹنیس آئے گی, لیکن وہ بجلی کہیں گر کر کسی کو تنگ بھی کر سکتی ہے. وہ زمین جس سے ہم زراعت لیتے ہیں, جس پہ ہم چلتے ہیں, بہت سے کام کرتے ہیں, وہ کبھی کبھی جھٹکا دے کر ہمیں ہلا بھی سکتی ہے, گرا بھی سکتی ہے. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تخلیق ہے اس میں خیر کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی شر کا بھی ایلیمنٹ موجود ہے. لیکن جو اللہ کا سہارا لے لے تو پھر اس کے اندر ان سب چیزوں سے خوف جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس میں ہم کہہ رہے ہیں من شر ما خلق, ہر اس چیز کے جو اللہ نے پیدا کی اس میں جو بھی شر کا ایلیمنٹ ہے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. یہاں پر ایک اور کویسچن بھی ایڈریس ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ جنہوں نے اللہ کا تعارف ہی نہیں حاصل کیا, اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں, قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھا ہی نہیں, وہ ایسی بھی بہت ساری بے ہنگم قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ why there is evil in the society, اور اگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اتنا پرفیکٹ بینگ ہے, تو پھر یہ غلطیاں یہاں کیوں ہو رہی ہیں, یہ طوفان کیوں آتے ہیں, یہ آندھی کیوں آتی ہے, یہ ایسے کیوں ہو جاتا ہے, یہ ایسے کیوں ہو جاتا ہے, اس میں یہ کیوں فلا ہے, اس میں یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے. وہ ایسی باتیں نکالتے رہتے ہیں, جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ صورت دے کے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں کلی طور پہ ہر چیز کو شر سے خالی نہیں رکھا. نہیں تو آپ دیکھیں ہمارا حال کیا ہوتا. آپ امیجن کریں نا تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے چاہے کہ اس دنیا میں ہمیں بھیج کر کے ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں, اللہ کی عبادت کریں, خود بھی اپنے لیے خیر خواہ ہوں, لوگوں کے لیے بھی خیر خواہ ہوں, اور ہمیں پتہ ہو کہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے نا اٹس آل سیف, مطلب میرے لیے کوئی پرابلم نہیں آنے والی. تو مجھے آپ بتائیں کہ بارش کو دیکھ کر آپ ہمیشہ خوشی ہوں گے, دعا تو نہیں پڑھیں گے. آپ یہ سوچیں گے وہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. بڑے سے بڑا گھر بنا کے آپ اپنے آپ کو ہی کہیں گے لک کیسا میں نے گھر بنایا, اور بڑے سے بڑی ڈگری لے کر بھی آپ اپنے آپ کو کہیں گے میں کتنا انٹیلیجنٹ انسان ہوں. تو انسان تو اپنی کسی باؤنڈری اور حد میں نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے جو شر کریٹ کیا ہے, اس شر کی وجہ سے ہی تو ہم اپنے رب کے ساتھ بار بار کنیکٹ ہونے کا سوچتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جب جھٹکے تھوڑے تھوڑے لگتے ہیں, ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہے, اور ہمیں احساس ہوتا ہے ہماری لمیٹیشنز ہیں. ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑی تھوڑی وارننگز ملتی رہیں تو ہم اپنی اوقات میں رہتے ہیں. تو شر ہمارے اندر بھی ہوتا ہے, مثلاً گناہ ہیں اتنے, اور ان گناہوں کا بوجھ ہم لے لے کے پھرتے رہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم نے جو کام کرنے ہیں ہم وہ نہیں کر سکتے. اور اپنے گناہوں پہ کئی دفعہ نا سوچنے کو بھی دل نہیں چاہتا, اتنی امبیرسمنٹ سی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اتنا تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں کیسے سوچوں. تو اگر ہم صرف یہ کہہ دیں میرے رب جو بھی شر ہے, میں تیری تخلیق ہوں نا, یہ دل تیرے قبضے میں ہے نا, میرے رب وہ جتنے میں نے گناہ کیے ہیں نا بس مجھے ان سے بھی بچا لے, مجھے اس سے بھی حفاظت میں دے دیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اندر ایسے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, مٹیریل چیزوں کی چاہت ہے, خاندانی چپکلشیں ہیں جن کے بارے میں ہم جو ہیں ہر وقت انگیج رہتے ہیں. اچھا بیماریاں ہیں ہمارے اندر کتنی, اچھا کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں چلتی. مثلا آپ دیکھیں کینسر ایک ایسی بیماری ہے, کئی دفعہ جب لوگوں کی ڈائگنوز ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے جی 4th سٹیج ہے, ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں. یا یہ کہ آپ 2-3 دفعہ ٹیسٹ کرا لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں, لیکن یہ کوئی مسئلہ ہے جو ڈائگنوز نہیں ہو رہا, اور پھر کتنے عرصے کے بعد ایک اور کوئی بیماری ڈائگنوز ہوتی ہے. یا یہ کہ آپ اپنے آپ کو بڑا فٹ سمجھتے ہیں, آپ کہتے ہیں آئی گو ٹو جم, آئی ورک آؤٹ, آئی ایٹ ہیلدی, میرا تو سارا لائف پیٹرن بہت اچھا ہے, پھر بھی ایک دن آپ کو ایک شوق لگتا ہے کہ اچھا مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے. تو یہ سارے شر جو ہمارے اندر موجود ہیں. پھر اسی طرح دیکھیں کہ انسان اپنی عزت کے معاملے میں بھی بڑا ٹچی ہوتا ہے نا. ہر انسان چاہتا ہے کہ میری رسپیکٹ ہو, آپ کی ایک عزت نفس ہوتی ہے, اپنی سیلف ورتھ ہوتی ہے, اپنی سیلف اسٹیم ہوتی ہے. پھر یہ کہ لوگوں کے سامنے آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو لوگ جو ہیں ایک رسپیکٹفل طریقے سے دیکھیں. تو یہ جو خوف ہیں, یہ فیئرز ہمارے اندر ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی وجہ سے میری بے عزتی نہ ہو جائے, یہ نہ ہو کہ میری ریپیوٹ ایٹ سٹیک ہو جائے. تو ان سب چیزوں میں یہ جو ہمارے اندر یہ ساری چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں میرے رب
تو میرے اندر سے نا لوگوں کا ڈر نکال دے، میرے گناہوں کے بوجھ ہلکے کر دے، کوئی بیماریاں ہیں جو مجھے پتہ ہی نہیں ہیں، وہ اندر جو ہیں وہ پھل پھول رہی ہیں، ان کو بھی فارغ کر دے میرے رب۔ پھر باہر کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت سے انسان ہیں، ہم جتنا بھی چاہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کریں، بہت سے لوگ ہیں جو خوش نہیں ہوتے ہم سے اور ہمیں نقصان دینا چاہتے ہیں۔ پھر جنات ہیں جو کہ ہماری ایک اور شکل میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہمیں نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر اور مختلف قسم کی لائف فارمز ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیڑے مکوڑے، جرمز ہیں جو کہ مائکروسکوپ کے نیچے نظر آتے ہیں، ہمیں ہر وقت تو نہیں نظر آتے کہ ہمارے ارد گرد کیسے کیسے جرمز موجود ہیں۔ آپ کہیں سے بڑا اچھا پلیٹر آف فوڈ منگا کے کھا رہے ہیں اور بہت ہی آپ کو مزہ آیا کھانے میں، لیکن یہ کہ آپ جاتے ساتھ ہی آپ کا پیٹ خراب ہو گیا اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں کھانا تو بہت اچھا تھا، بڑا انہوں نے اچھی طرح سے سرو کیا تھا اور وہ بہت اس ریسٹورنٹ کی اس جگہ کی ریپیوٹ ہے۔ ایون گھر میں آپ کئی دفعہ خود بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو کھانا بھی گھر کا تھا، بنایا بھی خود تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، اچھا سب لوگوں نے کھایا تھا، کسی اور کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، پتہ نہیں مجھے یہ مسئلہ کیوں ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں نان لیونگ چیزوں سے، ایک آپ کی کسی ٹیبل چیئر سے ٹھوکر ہی لگ جاتی ہے، گاڑی آ کے آپ سے ٹکرا جاتی ہے، آپ اس سے بچ ہی نہیں پاتے، آپ گھر سے نکلتے ہیں سب کو بتاتے ہوئے شام کو جائیں گے آئیں گے، اور شام تک جو ہے کوئی ایسا آپ کو شر کسی نان لیونگ چیز سے ہی پہنچ جاتا ہے کہ آپ بہت پریشانی کی حالت میں آتے ہیں۔ پھر نیچرل ڈیزاسٹرز کتنے ہیں جو ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پر آپ دیکھیں یہ صرف بات بول کے نا من شر ما خلق، ہم ان سب چیزوں کو ایک گٹھڑی میں باندھ کے بتا رہے ہیں میرے رب مجھے نہیں پتا کون کون سی لمبی لسٹ ہے۔ اگر ہم ان کے بارے میں ایون سوچنا بھی شروع کریں نا تو انزائٹی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا مطلب یہاں بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ جیسے ایز اے ڈاکٹر میرے پاس آ کر لوگ اکثر جو ہے اس طرح بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جیسے کوئی میڈیسن دے دو یا کوئی بھی علاج کرو، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی پریشانی کی بات تو نہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں؟ تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ دیکھیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ کوئی پریشانی زیادہ نہ ہو۔ اور جہاں تک سائیڈ ایفیکٹ کی بات ہے تو سائیڈ ایفیکٹ تو گھر سے نکلنے میں، گھر سے بیٹھنے میں، گاڑی میں بیٹھنے میں، گاڑی میں نہ بیٹھنے میں، ہر چیز میں۔ آپ ایک جگہ اسٹیٹک بھی بیٹھے رہیں تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے گا۔ تو سائیڈ ایفیکٹ کے لیے بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بس خیر ہی آئے۔ ہر شر سے پناہ، وہ شر جو ہمارے اندر ہیں ہمیں ان سے چھٹکارا چاہیے، وہ شر جو ہمارے باہر ہیں ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ٹل جائیں، وہ مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فیس دیم، میں نہیں چاہتی کہ مجھے بہت سارے ایسے مشکلات اور ایسی کمپلیکیشنز ملیں جس کی وجہ سے جو میرا فوکس ہے آپ کو راضی کرنے کا میرے رب وہ میں نہ پورا کر سکوں۔ پھر جب ہم نے شر کی بات کی تو ہم خیر کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ جیسے شر دو طرح سے ہیں کہ اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خیر جو ہوتی ہے وہ بھی مختلف اقسام کی ہے، مثلا مال، دولت، دوستی، خوشی۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے، اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ان خیر کی چیزوں میں بھی کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ ہم ان کی خیر سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ صرف شر سے نہیں بچ رہے بلکہ وہ جو خیر ہے اس کو بھی ہم بھرپور طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی بہت اچھی پلاننگ کی ہوتی ہے، سوچا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس چیز سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اور وہ نہیں کر پاتا۔ مثلاً آپ نے حج کی پلاننگ کی، پیسے جمع کیے اور آپ نے اپلائی کیا، یا تو آپ کا نام ہی نہیں نکلا۔ اب آپ اس سال دیکھ سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے، اس سال کتنے لوگوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے حج اور عمرے پہ جانا ہے، لیکن سچویشن یہ نظر آ رہی ہے کہ کوئی جا ہی نہیں سکے گا۔ اب کتنا بڑا یہ شر جو ہے ہمارے راستے میں آ گیا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم اس کا کیا کریں، یا یہ کہ کسی کی ڈیتھ ہوگی اس سے پہلے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں آپ نے ٹریول پلانز بنائے ہوتے ہیں کہیں آنے جانے کے، کوئی اور ایسا مسئلہ بیچ میں آ گیا کہ آپ ٹریول ہی نہیں کر پا رہے ہیں، آپ وہاں پہ سٹک ہو کے رہ گئے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ جیسے گھر بناتے ہیں، اتنی خیر کی چیز ہے، اتنے خوش ہوتے ہیں، اس میں رہنا نصیب نہیں ہوتا، یا جب وہ وہاں جا کے رہتے ہیں تو اتنی مشکلات آنی شروع ہو جاتی ہیں، بزنس کے مسئلے، گھر میں ریلیشن شپس کے مسئلے، تو انسان کہتا ہے کہ لو ہم تو بڑی خوشی سے یہ گھر بنایا تھا لیکن جب سے اس گھر میں آئے ہیں کوئی ہمیں خوشی دیکھنی نصیب نہیں ہو رہی۔ جو برکت، خیر اور بھلائی، نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، ہم جب یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے
شر سے بچا، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ہر طرح کی خیر سمیٹنا چاہ رہے ہیں، ہم ایک پورا فل پیکج جو ہے وہ اپنے لیے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 3 میں آتا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے اندھیری رات کے جب وہ پھیل جائے۔ پہلے ہم نے بات کی تھی فلق، صبح کی، کہ ہر جو شر ہے اس میں سے وہ جو ہے پازیٹیوٹی ہمارے لیے نکلے، ہمارے لیے خیر ہی نکلے، اور اللہ تعالیٰ اس کو واضح طور پہ ہم سے ہٹا دے۔ لیکن اب یہاں پر یہ بھی بات کی گئی کہ یہ جو اندھیرا ہے، اور جب اندھیرا پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اس وقت جو شر ہے، کیونکہ ہوتا یہ کہ اندھیرے کے پھیلنے کے ساتھ ہی انسان جو ہے وہ بڑی ہیلپ لیس اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ ہر معاملے میں ہمیں رات ہوتے ہی پریشانی شروع ہو جاتی ہے، کوئی آنا جانا بھی ہم کہتے ہیں پھر رات ہو جائے گی، اچھا ڈاکٹر کو ڈھونڈنا ہو تو پھر بھی ہمیں پریشانی یہ ہوتی ہے ہے رات کو ڈاکٹر نہیں ملے گا، اچھا کوئی گھر میں ایمرجنسی ہوگی، ہم کہتے ہیں اچھا کوئی مارکیٹ کھلی ہوگی، کوئی دکان کھلی ہوگی، اب یہ چیز لینی پڑ گئی ہے۔ تو ہر معاملے میں اسی طرح آپ دیکھیں دن میں لوگ اپنے گیٹ کھلے رکھتے ہیں، دروازے کھلے رکھتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں لگتا۔ رات ہوتی ہے نا تو تالے لگانا شروع کر دیتے ہیں، بار بار چیک کرتے ہیں، ذرا سی آواز کہیں سے آئے، دن میں ڈھول بھی پٹ رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں وہ ارد گرد بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ لیکن رات میں اگر ایک کوئی سوئی بھی کہیں گرے، ٹن کی بھی آواز آئے تو لوگ چونک کے ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کیا ہوا، کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ تو یہ جو رات ہوتی ہے اس میں انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نیند ہمیں بنائی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، جب ہم سو جاتے ہیں تو پھر ہم اور زیادہ بالکل ہیلپ لیس اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں نا۔ آپ سوئے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی موذی جانور ہی آ کے آپ کو کاٹ سکتا ہے، کوئی آ کر آپ کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے کسی بھی طرح سے، کوئی وہیں بیٹھ کے آپ کے قریب کوئی آپ کے خلاف سازش کر سکتا ہے۔ تو ایسے تمام مواقع پہ ہمیں کیا چاہیے ہے؟ ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ آپ دیکھیں چور ڈاکو بھی رات کے اوقات میں ہی نکلتے ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیں رات میں صرف ایسی چیزیں نہیں ہوتی، جیسے نائٹ پارٹیز ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ رات کو پارٹیز کرتے ہیں وہ بھی اس میں شراب ہے، ویمنائزنگ ہے، اور بہت ہی خراب قسم کی ایکٹیویٹیز اکثر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم اس شر سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسے ایونٹس ہوں، ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جس میں ہم ملوث ہو کے بہت سے حرام کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں رات کو جو لوگ اپنے کمروں میں جاتے ہیں، مثلاً وہ اپنے آپ کو بہت سی حرام چیزوں سے بچاتے رہتے ہیں، اسکرین پہ جو حرام دیکھنا ہے پورن کی شکل میں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے شہوت کے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، ڈیزائرز کے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی بھی ساری سوچیں اور ایسے بھی سارے کام جو ہے وہ رات کو ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ رات میں اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں کہ اب میں کیا کروں۔ اور آپ دیکھیں کئی ایسی ہیلپ لیسنس کی سچویشنز آ جاتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آئی ٹرائی، میں اپنے آپ کو سارا دن میسج دیتا رہتا ہوں میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا، لیکن رات کو جب خاموشی ہوتی ہے، سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، آئی ایم الون بائی مائی سیلف، پھر مجھ سے ایسے گناہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ لڑکے لڑکیوں کی اکثر چیٹنگ بھی جو ہوتی ہے وہ راتوں کو ہی ہوتی ہے، اس لیے تو آپ دیکھیں اکثر جو پیکیجز آفر کیے جاتے ہیں اس میں ایسے سلوگنز ہوتے ہیں ساری رات جاگو، ساری رات بات کرو۔ تو جب ہمیں ان ساری چیزوں کی کوئی بھی ٹیمپٹیشن ہو تو سورہ الفلق کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے اکثر جو دشمن ہوتے ہیں ان کی پلاننگز بھی جو ہوتی ہیں وہ رات کو ہی ہوتی ہیں، لیٹ نائٹ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پہ جاتے تھے تو سورہ الفلق اور سورہ الناس معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ بلو کر کے پورے اپنے جسم پہ پھیرا کرتے تھے، جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا۔ اور یہاں تک ہمیں پتہ چلتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بیمار ہو گئے، جو ان کے آخری ایام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں چھوڑا۔ سو مچ سو کہ جب بالکل آخر میں حالت نزع کے قریب پہنچ رہے تھے تو ان سے بالکل اپنی جسم کو اتنا حرکت نہیں کیا جا رہا تھا، کمزوری کی بہت زیادہ کیفیت تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا کہ کیا جائے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے یہ معوذتین پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس کو پھونکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پورے جسم پر جو ہے اپنا ہاتھ پھیرا۔ سو یہ ایک بہت ایک امپورٹنٹ کام ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی میں توجہ دینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 میں آتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے پھونکنے والیوں کی گروہ میں۔ یہاں پر آپ دیکھیں اس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جس سے ہم سب اس کے بارے میں جاننا بھی پسند کرتے ہیں، اس سے گھبراتے بھی رہتے ہیں، اور ہر دوسرے انسان کو لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا۔ جی بالکل صحیح آپ نے سوچا کہ جادو،
یہ جو گروں کو وہ ناٹس لگا کے پھونکنے والی بات ہے، یہ جادو میں کی جاتی ہے. اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے لیے بھی یہ بتایا ہے کہ ان 2 صورتوں کو جو ہے خاص طور پہ پڑھا جائے، کیونکہ یہ ہمیں اس سے بھی حفاظت دیتی ہیں. بلکہ اگر ہم اس صورت کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جو ہے جادو کیا گیا تھا، اور اس شخص کا نام تھا لبید ابن عاصم. اور اس نے یہ کیا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں چند بال جو تھے وہ لے کر اور ان پہ اسی طرح سے گرہیں لگا کے کسی کنویں میں پھینک دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہوگی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا کوئی کام کیا ہوتا تھا یا کوئی بات بولنی ہوتی تھی یا کچھ کرنا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے، لگتا تھا کہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا. اس کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کو انڈیکیشن دیا گیا، بتایا گیا کہ فلاں کنویں میں جا کر اس طرح سے وہاں پر آپ یہ دیکھیں آپ کے جو بال ہیں ان میں گرہیں لگی ہوئی ہیں، آپ ان کو کھولتے جائیں اور معوذتین جو ہے وہ ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں. اور اس کے ساتھ جو ہے اس میں آسانی پیدا ہوئی تھی. تو جادو جو ہے یہ ایک بہت بڑی ایک ایسی حقیقت ہے اور لعنت ہے ایسی جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ موجود ہے. اور اس پہ انشاءاللہ ابھی ہم صورت ختم کریں تو میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی آپ کو اس کے بارے میں مزید معلومات دوں. لیکن یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جادو سے بھی اللہ کی پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ جو لوگ ہم پہ جادو اور اس طرح کے کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے رب ہمیں ان سے بھی بچا کے رکھ. اور پھر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور کس کے شر سے؟ حاسد کے شر سے. کیوں؟ یہ اکثر معاملات ہوتے بھی اسی لیے اگر ہم لوگوں کی طرف سے دیکھیں، اس لیے کہ لوگ جب حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. حسد کیا ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کے زوال کی جو ہے تمنا کرنا. اور کئی دفعہ انسان دل سے نہیں کرتا، لیکن عملی طور پہ نہیں کرتا، لیکن دل سے چاہ رہا ہوتا ہے. یعنی کسی کے مشکلات کو دیکھ کے انسان بڑا خوش ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اچھا فلاں شخص کو ہم نے دیکھا اور ہم نے کہا کہ ہائی اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے، اللہ مجھے بھی نواز دے. لیکن جو حاسد لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں اللہ نے ان کو جو نوازا ہے ان سے چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے لیکن ان سے جو ہے یہ چھننا شروع ہو جائے. یہاں پر یہ جو ایک معاملہ ہے یہ بہت اہم ہے، اور اسی لیے ان دونوں چیزوں کو، جادو کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حاسد جو ہیں ان کو اکٹھا رکھا گیا ہے. تھوڑے سے ہم جادو کی حقیقت پہ جو ہے بات کریں گے کہ اس کو ہم کیسے سمجھیں، اس کو کہاں اپنی لائف میں پلیس کریں. ہمیں 2 ایکسٹریم طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. کچھ لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو کہ آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں آل ربش، کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف آپ کا وہم ہوتا ہے اور اس وجہ سے ہوتا ہے، آئی ڈونٹ بلیو ان میجک. اور کچھ لوگ اتنے پیرانوائڈ ہوتے ہیں کہ ذرا سی آواز آ جائے، جوتا ٹیڑھا پڑا ہو، کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تو بس انہوں نے سوچا ہے کہ کسی نے مجھے بندش کر دی ہے اور میری زندگی میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. ہمیں ایک مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے ایک اپنے آپ کو بڑے ماڈریٹ اور ریئلسٹک قسم کے اپروچ کے ساتھ چلنا ہوگا. ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ جادو ہے، جادو کی حقیقت کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ اس کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے. اور جادو صرف انسان کے اوپر تب تک اثر کرتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اگر اللہ کا اذن ہوگا. جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، اسپرچل ایک افیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ کو کوئی چپت لگاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ہاتھ پہ، جسم پہ درد ہوئی تو کیا یہ درد صرف ہاتھ اور جسم تک رہتی ہے؟ یہ جو ہمیں رونا آ جاتا ہے فوراً اور پھر ہم بہت دکھی ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فزیکل چوٹ کے ساتھ ہمیں اسپرچولی بھی چوٹ لگ جاتی ہے اور ہم اسپرچولی بھی ہرٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جادو یہ ہوتا ہے اسپرچل چوٹ ہوتی ہے، وہ اسپرچولی آپ کو افیکٹ کرتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں اگر ایک شخص آپ کو بار بار ایک لفظ بولتا رہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے نا. اس نے مارا نہیں ہے لیکن لفظوں کی چوٹ کتنی گہری لگتی ہے. اچھا چلیں لفظوں کو بھی چھوڑ دیں. ایک انسان کہیں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، وہاں پہ کوئی 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ایک دم آپ کو فیلنگ ہوتی ہے somebody is watching me، اور آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی دوسرے انسان کا دور سے دیکھنا ہی آپ کو کتنے میسیجز جو ہے وہ کنوے کر دیتا ہے. اس طرح کے بہت سے فینومینا ہیں جن کو ہمیں ماننا ہوگا، جو ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہم محسوس بھی کرتے ہیں. جادو بھی ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے جو کہ ایسے لوگ جو کہ شیطانی سوچ والے ہوتے ہیں اور شیاطین جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہوتا ہے.
اور یہ لوگ جو جادو کے کام میں مشغول ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف جا کر ان کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے وہ کیسے سے کام کرواتے ہیں جن سے لوگوں کی زندگی میں بہت سی مشکلات جو ہیں وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جادو کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیل سے جاننا چاہیں تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں وضاحت سے بتا دیا گیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا اور جیسے ان کے اذن سے ہو رہا تھا، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پہ بتا دیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ یہاں پہ آتا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا لیکن یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا۔ اور اس جادو میں خاص طور پہ فوکس کیا ہوتا تھا؟ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا اس میں کوئی بھی کسی طریقے سے حصہ نہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے جادو کے معاملے میں؟ کوئی جادو ہمیں نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اور یہ جو ہوتا ہے، یہ جادو جو ہوتا ہے جادوگر اور شیطان کے درمیان ایک قسم کا معاہدہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اللہ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے عاجزی سے اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہیں اور آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم دیا اور وہ بلند و برتر ہے۔ پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیاطین سن لیتے ہیں، پھر وہ شیاطین کوئی ایک کلمہ سن کر اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں، اسی طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے وہ یہ کلمہ اپنے سے نیچے والوں کو بتائے آگ کا گولا انہیں آ دبوچتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے، پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھا اس کاہن نے فلاں دن یہ بات نہیں کہی تھی، اسی ایک کلمے کی وجہ سے جس سے آسمان پر شیاطین نے سنا تھا لوگ کاہنوں اور ساحروں کی بات کو سچا جاننے لگتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے، اگر آپ وہ بھی نکال لیں نا، یہ جو ہوتا ہے ہاؤ ول بی یور دس ویک، یہ ویک کی جو ایکٹیویٹی ہے، کوئی بھی سٹار سائن آپ اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں، یا آپ کو خوشخبری مل رہی ہے یا آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا، اور دیکھیں روز ہی کوئی نہ کوئی خوشخبری بھی ملتی ہے اور سمجھایا بھی جاتا ہے، یہ تو ہمارے اماں ابا بھی گھر میں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے اماں ابا کی بات نہیں سنتے، لیکن ہاؤ ول بی یور ویک جو ہے وہ پڑھ کے ہم کہتے ہیں بھائی بڑی ویسے صحیح باتیں بتاتے ہیں، بڑا صحیح اس میں انہوں نے میرا انالیسس کیا ہے۔ تو وہ ملی جلی باتیں ہوتی ہیں، کچھ سچی کچھ جھوٹی کچھ تکے۔ جادو کی اگر ہم اقسام دیکھ لیں، ایک تو عام جادو ہوتا ہے جو کہ تعویذ کے ذریعے جنتر منتر پڑھ کے کیا جاتا ہے، ایک کالا جادو ہوتا ہے، اور اس میں نجاست سے جو ہیں قرآنی آیات کو لکھا جاتا ہے، بلکہ اکثر قرآنی آیات کو الٹا لکھا جاتا ہے، اور دیگر بھی بہت بڑے بڑے حرام کام کیے جاتے ہیں، اور یہ بڑا سخت قسم کا جادو ہوتا ہے۔ زیادہ تر جادو میں لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان دوریاں ڈلواتے ہیں، کسی کے دل میں محبت ڈلوانا چاہتے ہیں، وہم، دماغ کو مفلوج کر دینا، یہ جتنی سائیکیٹرک النیسز ہیں ان میں بھی ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ پھر کاہلی اور سستی جو ہے اس میں ہوتی ہے، چیخو پکار میں مبتلا کرنا، مرگی کے دورے جو ہیں وہ بھی ان کی ایک قسم جو ہے یہ جادو کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو فیمیل کا جو یہ منتھلی سائیکل ہے اس کی بہت irregularities ہوں تو اس میں بھی جادو کا جو ہے وہ بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اچھا، بہت سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی جادو کو نہیں مانتے، اور خاص طور پہ جو سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ صرف جو ہے سائیکوسس ہے یا نیوروسس کی کوئی شکل ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں اس معاملے میں بڑی وضاحت دی ہے۔ میرے پاس کئی دفعہ لوگ اس معاملے میں بھی آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ جی کیا کریں، کسی ہمارے پیارے کو انزائٹی یا ڈپریشن ہے، اسکیزوفرینیا ڈائگنوز ہو رہا ہے، یا سائیکوسس نیوروسس کی کوئی اور شکل ہو رہی ہے، تو کیسے ہم اس کو انالائز کریں؟ کیا مطلب ہم جائیں کوئی ہم جادو کے لیے بھی اس کو کوئی دیکھیں، کیا کریں؟ تو میں ان کو ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ دیکھیں، جو آپ کو سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ بتا رہے ہیں علاج کی شکل، آپ اس کو بھی اختیار کریں، لیکن آپ جو جادو کے لیے جو مسنون دم ہیں اور مسنون طریقہ علاج ہے اس کو بھی فالو کریں، کیونکہ دیر از آلویز اے پاسبلٹی کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کی وجہ سے بھی ہو رہی ہیں۔ تو دونوں جو طریقے ہیں ان کو ملا کر اس میں لینا چاہیے۔ پھر جادو کی وجوہات ہمیں کیا پتہ چلتی ہیں؟ اکثر اوقات تو دشمنی اور حسد ہوتا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی اس صورت میں بھی جو ہم کر رہے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب بات کی ہے وہ گرہوں کو پھونکے مار لگانے والوں کی، اور ساتھ ہی اگلی بات کیا کر دی گئی ہے کہ حاسدوں کے حسد سے جو ہے اللہ ہمیں بچائے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کسی کو
جسمانی بیماری میں مبتلا کر دینا، یہ رشتوں میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، بندشیں آتی ہیں، یہ بھی اسی لیے حسد ہوتا ہے، ہمارے گھر رشتہ کیوں نہیں دیا، ادھر رشتہ کیوں نہیں ہوا، اولاد کی بندش کر دینا، کاروبار میں بہت سارے ایسے مسائل پیدا کر دینا، کسی کی ترقی میں، تعلیم میں رکاوٹ ڈال دینا، اور پھر انسانی تعلقات کی خرابی تو بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں، جس کی وجہ سے لوگ ایسے کام کرتے ہیں۔ اچھا، جادو کی جو سائنز اینڈ سمٹمز یا علامات کیا ہوں گی، اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی اور ڈائگنوسس بیٹھتا نہیں ہے۔ مثلاً آپ نے ڈھیر لیبارٹری ٹیسٹ کروائے ہیں، سب کلیئر آئے ہیں، آپ نے چیک اپس کروائے ہیں اور اس میں بھی کوئی ایسی خاطر خواہ بات نہیں پتہ چل رہی، لیکن کیا ہے، سستی ہے، گھبراہٹ ہے، پھر خاموشی میں رہنے کی، تنہائی میں رہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ذہنی انتشار بہت زیادہ ہے، اسکیٹرڈ تھاٹس ہیں، پھر مزاج میں بہت زیادہ چڑچڑاپن ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، عبادات کرنے کو دل نہیں چاہتا، جسم کے کسی حصے میں فضول میں ایکس اینڈ پینس ہو رہی ہیں، کوئی علامت ایسی نہیں جو کسی بیماری میں فٹ ہو رہی ہے، ڈرانے خواب بہت زیادہ آتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی غیر معمولی انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، مثلاً کہیں پہ آپ کے گھر میں یا آپ کے جہاں پہ آپ رہتے ہیں، آپ کو خون کے چھینٹے جو ہیں وہ گرنا محسوس ہوتے ہیں، طے شدہ آپ کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو کٹے ہوئے ملتے ہیں، تو اس میں بھی یہ جادو ہوتا ہے۔ ہسبینڈ اینڈ وائف، ان میں کوئی ایسا ایپرنٹ مسئلہ نہیں، لیکن آپس میں ان کی ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن نہیں ہے اور وہ ایک دوسرے سے کھچے نظر آتے ہیں، اور اسی طرح سے بے رغبتی سی آپس میں ریلیشن شپس میں ہے۔ تو کیا جائے؟ ہمیشہ سے جیسے ہم کسی بھی چیز کے لیے کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ ہم کیوں بیٹھے انتظار کریں کہ اگر کوئی جادو ہوگا تو پھر میں سوچوں گی میں نے کیا کرنا ہے۔ ہمیں معوذتین پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، دن میں کتنی ہی مرتبہ، صبح شام خاص طور پہ، اور اس کے علاوہ بھی کہا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم اور کیا کام کریں، یعنی اس کو سپلیمنٹ کیسے کریں؟ ہم نے اللہ کی پناہ میں ہم آئے ہیں، لیکن ہم اور کیا کام کریں جو ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ طہارت کا بہت اہتمام کریں، کیونکہ یہ جنات اور شیاطین جو ہیں ایسے لوگوں کے پاس نہیں آتے جو طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک شخص کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر ایک گرہ میں پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بہت لمبی ہے۔ جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وضو کرتا ہے تو اس پر سے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ پھر وہ صبح حشاش بشاش اور خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو وضو کرنا، طہارت کا اہتمام کرنا۔ بہت سی بچیاں جب آتی ہیں میرے پاس اور مجھے کہتی ہیں کہ جو آپ نے انڈیکیشنز بتائے ہیں ہمیں تو ایسے محسوس ہو رہے ہیں، تو انہوں نے لمبے نیلز رکھے ہوتے ہیں، تو لمبے نیلز رکھنے سے یہ پرابلم ہوتی ہے۔ پھر کچھ لوگ ظاہری طور پہ باہر سے تو بہت صاف ستھرے نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے جو ہے جسمانی طہارت ان کی صاف نہیں ہوتی، تو اس معاملے میں بھی بہت انسان کو کیئرفل رہنا چاہیے۔ اچھا، پھر عبادت کی پابندی کرنا، مثلاً ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، روزہ رکھتے نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے نہیں ہیں، قرآن کے مجالس میں بیٹھتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو اوائڈ کرتے ہیں۔ پھر آپ کہیں کہ جی ہم پہ تو بہت جادو ہوتا ہے، اور سارا دن آپ شارٹ کٹ طریقے سے اس جادو کو فکس کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح فجر کی نماز ادا کی تو وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ کین یو امیجن؟ یعنی ہم سے اٹھا ہی نہیں جا رہا ہوتا، لیکن ساتھ ساتھ ہم سارا دن پریشان بھی ہیں۔ تو ہم اگر اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، بہت سی دعائیں پڑھنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، میں تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کے پیچھے دشمن تیزی سے نکل پڑے ہوں، یہاں تک کہ وہ ایک مضبوط قلعے میں آ جائے اور اپنے آپ کو ان سے بچا لے۔ اسی طرح کوئی بندہ اللہ کے ذکر کے علاوہ شیطان سے خود کو نہیں بچا سکتا۔ پھر استغفار کی کثرت کرنا۔ اچھا، گھر میں تصویریں اور مجسموں سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ وہاں پہ جو ہے فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح گھر میں کتا جو ہے، جیسے پپی رکھ لیا آپ نے، فیملی پکچرز، اور آپ نے وال پوری ایک ڈیکوریٹ کی ہوئی ہے، تو پھر آپ زیادہ جو ہیں پرون ہیں کہ آپ کو سسیپٹیبل ہیں کہ آپ کو ایسے جو جنات اور جادو اور ایسے اثرات آئیں گے۔ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور حرام کمائی سے بھی۔ پھر علم نجوم سے لا تعلقی ہونی چاہیے، یہ بھی بہت لوگوں کا ایشو ہے۔ بیٹھے بیٹھے کہیں پہ بھی کہتے ہیں ویسے آئی ڈونٹ بلیو ان اسٹار سائنز اینڈ آئی ڈونٹ ریئلی پریکٹس اٹ، بٹ آپ کا پیدا ہوئی ہے، واٹس یور اسٹار سائن؟ میں ویسے تھوڑا سا دیکھنا چاہ رہی تھی۔ ویسے آئی ڈونٹ بلیو ان پامسٹری، لیکن یہ جو آپ کی ہارٹ لائن ہے نا، ابھی آپ جب بات کر رہی تھی تو یہ مجھے یہ بتا رہی تھی، یا آپ کی لائف لائن جو ہے نا یہ کر رہی تھی۔
تو پھر تو آپ یقین کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا. اب جتنا زیادہ اس کو حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ جادو ہوگا. اب آپ دیکھیں جیسے لوگ ٹیرو کارڈز ہیں اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں بھی اپنی چیزیں سیکھ کر آگے جاتے ہیں. پھر یہ کہ جو صبح شام کے مسنون اذکار ہیں اور مختلف مواقع کے ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو دم کیا اور کہا بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے آپ کو شفا دے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے. بہت خوبصورت انداز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہر وقت ہم اپنے رب کی پناہ میں رہیں. پھر یہ کہ اپنے عقائد میں بھی ہم بہت درست ہوں، اللہ تعالیٰ کی ہمیں معرفت بہت اچھی طرح ہو اور ہمیں کلیئرٹی سے پتہ ہو کہ شیاطین کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. تلاوت کا ہمیں تمام کریں اور وہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھنے کے ساتھ. پھر جیسے واش روم جانا ہے اس وقت بھی جو دعائیں حفاظت کی بتائی گئی ہیں وہ پڑھیں. گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. غصہ جو ہے اپنا اینگر مینجمنٹ کی طرف جائیں، کیونکہ اس ٹائم کے لیے بھی ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے آیت الکرسی کو پڑھنا، سورہ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کو پڑھنا. ویسے بھی سورہ البقرہ جہاں پڑھی جاتی ہے شیاطین اس گھر میں نہیں رہتے تو ان کو پڑھنا. اچھا، اب جادو کا علاج کیسے کیا جائے، کیونکہ یہ تو پریونشن کی ہم نے بات کر لی تھی. جادو کے علاج کے لیے جیسے ہم کوئی بھی علاج کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کوالیفائڈ کوئی ہمیں پتہ چلے جی کون سا کنسلٹنٹ ہے کس کے پاس جائیں. تو اس کے لیے کچھ ہمیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بتائی گئی ہے. مثلاً یہ کہ جو مولج ہوگا وہ خود دین کے احکامات کا پابند ہوگا، یہ نہیں کہ وہ بول رہا ہے بلکہ وہ کرتا نظر آ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے نام اور کلام کے ساتھ وہ علاج کرے گا. وہ عربی زبان یا کسی ایسی زبان میں ایسی کوئی بات نہیں بولے گا جو آپ کو سمجھ نہ آئے، اور کوئی شرکی الفاظ نہیں ہوں گے. کوئی ایسے آپ کو تعویذ نہیں دے گا جو لفافوں میں لپٹے ہوئے اور عجیب و غریب آپ کو کام کرنے کے لیے کہ جو غیر مستند یا ڈینجرس مولج ہے جس سے آپ کو ہر حال میں بچ کے رہنا ہے. وہ کیا ہے، پہلے تو یہ کرے گا کہ مریض کی ماں کا نام پوچھے گا، چاہے وہ قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ آپ کو دعائیں پڑھتا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اس نے ایسا کام کر لیا تو آپ کو اس سے کوسوں میل دور بھاگ جانا ہے. پھر یہ کہ کوئی کپڑا منگوائے گا. پھر یہ کہ کوئی جانور لائے گا اور اس کو کہے گا کہ اس کو ذبح کرنا ہے، اور اس کا جو خون ہے وہ مریض کے جسم پہ ملے گا یا کسی جانور کو غیر آباد جگہ پہ پھینکوا دے گا. ایسا منتر پڑے گا جو آپ کو سمجھ نہ آئے. پھر کوئی تعویذ دے گا اور وہی بات ہے اس میں کوئی ڈبے اور حروف اور ایسی چیزیں بنی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد پکی ہوئی مٹی کی پلیٹ میں نہ سمجھ آنے والے چند حروف لکھے گا اور پھر اس کو پینے کا حکم دے گا. پھر لوگوں کو الگ تھلگ کر کے کہے گا کہ آپ اس طرح سے چلا کاٹیں، یا یہ کہ کتنی مقدار تک آپ نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، کسی چیز کو زمین میں جا کے دفن کرنا ہے، کسی کوئی کاغذ ہے اس کو جلانا ہے آپ نے. پھر مختلف چیزوں کی دھونی دینی ہے. پھر اسی طرح سے کوئی ایسی چیز منگوائے گا، الو کا خون ہے، کچا گوشت ہے، کوئی چربی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے آپ کو یہ وارننگ دیتی ہیں کہ یہ آپ ایسے شخص سے دور رہیں. اور پھر آپ دیکھیں ان کا حلیہ بھی بتا دیتا ہے، یعنی کہ وہ خود طہارت کے قریب کسی شکل میں نہیں نظر آتے، عجیب و غریب وہ ملنگ قسم کے لوگ جو ہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، نہ فال لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو ہمارا بیسیکلی بھروسہ اپنے رب پہ ہونا چاہیے. اچھا، حجامہ جو ہے اس کی بھی بہت امپورٹنس آتی ہے. شہد کے استعمال کی آتی ہے، عجوہ کھجور، کلونجی، آب زمزم، زیتون کا تیل، اس کو استعمال کرنا. پھر اسی طرح سے رقیہ جو ہے وہ سننا. آپ یوٹیوب پہ جائیں اور آپ کو رقیہ کی بہت سے فارمز مل جاتی ہیں، تو اگر آپ وہ بھی ڈیلی پلے کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی بہت بچت ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو انسان جو ہے پھر اللہ کی حفاظت کی طرف لے جاتا ہے. جادو کے بارے میں ہمیں یہ چیز بہت زیادہ اچھے انداز میں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس قسم کے تمام مسائل سے جو ہیں بچا سکیں. کلیئرٹی ہو ہمارے اندر، ہم کسی ایسے مسئلے میں نہ جسے کہتے ہیں سٹک ہو جائیں کہ کوئی ہمیں ایسے غلط کام میں لگا دے کہ ایک تو پہلے جادو کے کوئی اثرات ہوں اور اوپر سے پھر ہم جو ہیں غیر شرعی جو ہیں وہ طریقے اختیار کرنا شروع کر دیں.
دوسری بات جو امپورٹنٹ ہوئی ہے حسد کی. ہمیں اپنے آپ کو بھی حسد سے بچانا ہے اور ہمیں اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے اس سلسلے میں رہنمائی دینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے حاسد لوگ کم ہوں، یعنی ہر وقت یہ جو اسٹار پلس ڈرامے چلتے رہتے ہیں، کسی کو اس سے جیلسی ہوگی، اس سے جیلسی ہوگی، کالج، یونیورسٹی، اسکول، گھر، ہر جگہ یہ فساد موجود ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے ہمارے ایمان اس لیول کا نہیں. اور ایمان کیوں اس لیول کا نہیں؟ کہ ہم نے اللہ کے کلام کو اس طرح پڑھا نہیں، اس طرح کوشش نہیں کی، اس طرح اپنی زندگی میں اس کو انٹیگریٹ نہیں کیا کہ ہماری ایمانی کیفیت بڑھے. کیونکہ ایمانی کیفیت بڑھی تو کیا ہوگا؟ آپ اپنے آپ کو حسد سے بچا سکیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ تو جب پوچھا اور اس کے جواب میں کہا ہر صاف دل زبان کا سچا. لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں. سوری میں دوبارہ کر رہی ہوں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صاف دل اور زبان کا سچا. لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں لیکن صاف دل کون ہے؟ تو فرمایا وہ پرہیزگار پاک صاف جس کے دل میں گناہ نہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ بغض ہو اور نہ حسد ہو. یہ ایک چیلنج ہے. آپ دیکھیں بچپن میں کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، یہ جو سبلنگ رائیولری ہے یہ اسی طرح سے ہوتی ہے. کمپیریزنز آ گئے، دین کی سمجھ نہیں دی گئی، لوگوں کو اپنی رسپانسبلٹیز کا نہیں پتہ، لوگ اپنے پوٹینشیلز پہ کام نہیں کرتے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ حسد کی وہ جو ہے نا وہ جڑ لگنا شروع ہو جاتی ہے اور وہاں سے وہ جو پودا لگتا ہے وہ ایسا پھر آگے جا کر لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے تباہی پھیرتا ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں سگے بہن بھائی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے معاملات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کس کس کو کھوجیں گے نا؟ اسی لیے ہم یہ سورت پڑھتے ہیں سورہ الفلق تاکہ ہم اپنے آپ کو ہر اس طرح کے اثرات سے بچا سکیں. اصل ایک بات کی حقیقت ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے. جیسے کہا جاتا ہے نا پھول کے ساتھ کانٹے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی تخلیق ہے، جتنی بھی بہت سی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے ساتھ، ان میں کوئی نہ کوئی شر کا ایلیمنٹ بھی ہے. وہ خوبصورت پھول بھی جب توڑتے ہیں تو وہ کانٹا لگا ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. لیکن جو دنیا میں ہمارے سامنے بہت سی چیزوں کی حقیقت آتی ہے ان میں کئی چیزیں ایسی چھپی ہوئی ہوتی ہیں شر کی جن کو ہم خود سے کھوج نہیں سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے نقصان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. لیکن اللہ جو کہ رب ہے، کیا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. اس کی تدبیر ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی پیدا کی ہوئی سب چیزیں ہیں. تو اس کے لیے یہ کام جو ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اللہ کی حفاظت میں جب ہم آتے ہیں تو ہم کیا کرنا سیکھ جاتے ہیں. اگر ہم اس صورت کو واقعی سمجھ لیں، واقعی اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے کا پلان بنا لیں، تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ پہ توکل بڑھتا ہے. پھر انسان اپنے تقویٰ پہ بھی زیادہ سے زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو دعا کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. یعنی آپ جتنی حفاظت کی دعائیں ہیں ان کے بارے میں آپ زیادہ سے زیادہ پرٹیکولر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ ایسا انسان جو ہے بہت جا کے جگہ جگہ اپنی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو نشر نہیں کرتا. ان کی بھی حفاظت ایسے کرنی چاہیے نا کہ حاسدوں سے بچانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے ہر چیز کو جا کے آپ سوشل میڈیا پہ ڈسپلے نہ کریں. اپنی شادی شدہ زندگی، آج میں نے یہ کھایا، اب میں نے یہ لیا، اور آپ دیکھیں اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو حسد آتا ہے اور اس کی وجہ سے جو مسائل ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح سے ہماری سنسیئرٹی بھی بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دین کے ساتھ. ہمیں پتہ ہوتا ہے میرے رب نے اس سارے معاملات کو میرے لیے آسان بنانا ہے. انسان میں صبر بھی آتا ہے نا، گریٹیٹیوڈ اور ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن آتی ہے. انسان کہتا ہے کہ میرا کام دعا کرنا ہے اور اپنے جو میرے فرائض ہیں، جو میری زندگی کی پرائرٹیز ہیں ان پہ فوکس کرنا ہے. انسان ان کے اوپر فوکس کرنا شروع کرتا ہے اور پھر اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر وہ احسان کا رویہ بھی آتا ہے. میں نے اپنی دعا پڑھ لی، میں نے اپنی حفاظت کے سارے جو اہتمام تھا کر لیا، میں نے اپنے رب کو یاد بھی کر لیا، یہ بھی سوچ لیا جو چیزوں میں شر ہے میرا رب مجھے ان سے بچائے گا، میرا رب ہی مجھے حفاظت دے گا. تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے کاموں میں ایکسیلنس کے لیول پہ جانا شروع ہو جاتا ہے. یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، حفاظت تو مجھے مل چکی ہے. یہ جب ہم سارے فیکٹرز کو دیکھیں اور اپنے لیے اللہ کی حفاظت میں آئیں تو تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ٹھہراؤ بھی آتا ہے اور جماؤ بھی آتا ہے.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔